بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک فرماتا ہے ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ ممکن کے دروازے بند ہو گئے، یعنی اب کن کے دروازے کھلنے والے ہیں، اور ایسا تو کچھ بھی نہیں جو اللہ کے کن کے بعد بھی نہ ہو سکے۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ نصیب دعاؤں سے بدلتا ہے۔ تم اتنے یقین سے مانگو کہ تمہارے یقین کے بعد کوئی کہانی معجزوں کی لکھی جائے۔ اللہ آزماتا ہے اپنے پسندیدہ بندے کو اس چیز سے جو اسے بہت پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کی طلب انسان کو اپنے رب سے ملوا دے اور وہ اسی سے امید رکھے۔ اللہ کو پاؤ گے تو چین پاؤ گے، ورنہ تڑپتے رہ جاؤ گے۔ وہ کچھ چیزیں تمہاری دسترس سے اس لیے بھی نکال دیتا ہے تاکہ تم جان سکو کہ کچھ چیزیں اللہ کو پانے کے بعد ہی ملا کرتی ہیں۔ جو رب ایک ماہ صبر کرنے پہ انعام میں عید کی خوشی سے نوازتا ہے، وہ تمہارا سالوں کیا گیا صبر ہرگز ضائع نہیں جانے دے گا۔ اللہ تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پہ راضی ہونا چاہتا ہے۔ اس یقین پر اتنا مضبوط کر لو کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، ان دعاؤں پر کبھی بھی کن کہہ دے گا جو ناممکن نظر آتی ہیں، اور ہر یقین کے بعد منزل کن کی ہے۔ آزمائش بھی اللہ کی طرف سے تمہارے لیے یقین کا امتحان ہوتی ہے۔ ہر چیز اپنے وقت پر ہی اچھی لگتی ہے۔ نیکی کمانے کا وقت جوانی ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم نیکی اس وقت کماتے ہیں جب برائی کے قابل نہیں رہتے۔ امید کبھی مت چھوڑنا، کمزور آپ کے حالات ہیں، اللہ نہیں۔ صبر میرے عزیز، اللہ آپ کے دل کو سنتا ہے۔ آپ کو وہی ملے گا جس کے لیے آپ دعائیں کرتے ہیں۔ ہزاروں خیالات میں سے تمہاری عقل کا معجزوں کی آس پہ رک جانا وجہ تو نہیں۔ جو اللہ کے لیے روتے ہیں پھر اللہ انہیں اوروں کے لیے نہیں رونے دیتا۔ مایوس نہیں ہوں میں کیونکہ مشکلیں دینے والا ہی آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ جب تم آزمائش سے گزر کر اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ لیتے ہو، تب اللہ تمہاری ہی چاہت مکمل کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، لوگوں پر 3 احسان کرو، نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ کرو، خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو، تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو، توبہ کرنے میں تاخیر مت کرو کیونکہ موت اچانک آ جائے گی۔ اپنے بہترین وقت کو نماز کے لیے وقف کر لو کیونکہ تمہارے سب کام تمہاری نماز کے بعد قبول ہوں گے۔ تہجد کا سجدہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ تہجد لاجلی عبادت ہے اور اللہ کے لاجلوں کو ہی نصیب ہوتی ہے۔ سب سے خوبصورت احساس یہ ہے کہ وہ دعا حقیقت بن جائے جو آپ کے اور اللہ کے درمیان راز تھی۔ جب اللہ کے لیے اپنی پسند کو چھوڑ کر اس کی رضا کو تسلیم کر لیا جاتا ہے تو پھر وہ اپنے کرم سے جھولیاں بھر دیتا ہے۔ جب بھی دعا مانگو تو اپنی اوقات دیکھ کر مت مانگو بلکہ اپنے رب کی شان دیکھ کر مانگو۔ اگر دینے والے نے تمہیں دینے کا وعدہ کر رکھا ہے تو دنیا کی لاکھ کوشش کر کے بھی لوگ وہ چیز حاصل نہیں کر سکتے۔ تہجد کے وقت اللہ وہ دعائیں بھی سن لیتا ہے جنہیں دنیا ناممکن کا خطاب دے چکی ہوتی ہے۔ بہت کچھ چھوڑ رکھا ہے میں نے اپنے اللہ کے بھروسے، میرا اللہ مجھے کبھی نا امید نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ بہت کچھ چھوڑ رکھا ہے اللہ کے بھروسے، جب الجھایا اس نے تو سنوارے گا بھی وہی۔ خدا کی محبت کا انداز بھی کمال ہے، سب کچھ دے کر کہتا ہے، ہے کوئی مانگنے والا؟